جی آپ سب کو اگر کسی کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز چیٹ پہ کنفرم کیجئے کہ یو کین سی می اینڈ یو کین ہیئر می ایز ویل. جی عثمان آپ ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, ول بگن ان اے منٹ. ٹھیک ہے, سو ہمیں آلموسٹ پیپل کین سی اینڈ ہیئر ایز ویل. کچھ لوگوں کو کٹ کے آ رہی ہے تو بس اس طرح سے برداشت کیجیے فار ناؤ. اچھا جی, تو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں عثمان خالد. سو عثمان خالد از ایکچولی فرام راول پنڈی, اور یہ ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے ان کی سکسیس سٹوری دیکھی ہوگی. ابھی تک یہ $46,000 میں بڑا کوئکلی پہنچ چکے ہیں ماشاء اللہ. سو اوبیسلی ہم نے ان کی سٹوری پوسٹ کی تھی, بٹ ہمیشہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ جو سکسیسفل ہوتا ہے وہ اپنی زبانی بھی بتا سکے کہ کیسے اس نے سٹارٹ کیا, کیا تھا وہ پہلے اور آج کیا ہے. شکل سے نہیں بندہ پہچانا جاتا کہ یار واقعی یہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے. نو لیس وہ کلین شیو میں تھی ان کی پکچر, بٹ یہ ابھی ذرا کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی انہوں نے شیو ذرا زیادہ کی ہوئی ہے. تو لیٹس ویلکم ہم. جی السلام علیکم عثمان خالد صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ثاقب بھائی فار انوائٹنگ می. گریٹ گریٹ. سو بیسیکلی عثمان بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا شعبہ کیا ہے, کیا کرتے کیا ہیں آپ بیسیکلی اپارٹ فرام امیزون, کیا کرتے تھے پہلے؟ اس سے پہلے انفیکٹ کرنٹلی بھی آئی ورک ایز این آئی ٹی انجینئر. آئی ٹی سے ریلیٹڈ جاب ہے میری, اور پھر لائک امیزون کے بارے میں سنا تو تھوڑی سی لرننگ کی آن لائن. I don't remember, actually don't recall it کہ enablers کہ کیسے like I found, but پھر enablers کی کافی مطلب like material تھا enablers کے ویب پیج پہ. in fact ویب سائٹ بھی کافی ہیلپ فل تھی, وہاں سے انفارمیشن لی, پھر اسی وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی امیزون کی. ٹھیک, سو آپ کو بیسیکلی کس ایئر میں پتا چلا کہ یار امیزون پہ بھی سیلنگ کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا ایئر تھا, کون سا مہینہ تھا؟ آپ جاب کر رہے تھے تو کیسے آپ کو پتا چلا یار یہ بھی کوئی ایک چیز ہے جس سے آئی کین ایکچولی ڈو اے بزنس اور سم تھنگ؟ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ثاقب بھائی کہ لائک ایز این اوورسیز پاکستانی شروع میں جب بندہ آتا ہے یہاں پہ لائک اسٹرگل ہوتی ہے. اس سے پہلے تو وہ بس اسٹرگل کر رہا تھا, جاب میں بزی تھا, کوئی آئیڈیا نہیں تھا کوئی مطلب بزنس کرنے کا اس ٹائم پہ. تو آفٹر لائک 6 years آف ورکنگ لائک آئی تھاٹ ٹو لک فار another stream of income. تو اس ٹائم پہ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ جی لائک کیا آپشنس ہیں. میرا تو یہی تھا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی ہو تو لائک آئی واز browsing around, so I came across Amazon. Actually, that happened end of 2019. Jab like I started, learning about like e-commerce. ٹھیک, سو آپ کو پتا چلا جی کامرس کے بارے میں, آپ نے کہا یار یہ بھی کوئی سیلنگ ہے. آئی ٹی سے بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں اور میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی سیلنگ نہیں کی تھی.
تو آپ نے کہا یار لیٹ می ڈو دس بزنس بیکاز میں اوورسیز پاکستانی ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس میں پھر بیسکلی آپ نے کب سے یہ ڈیسیژن لیا, وہ کون سا مہینہ تھا؟ بیکاز آئی وانٹ اے کمپلیٹ جرنی جو کہ بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کیسے ایک بندے کو کس منتھ میں پتہ چلا اور اس کے بعد اس نے کیا اسٹیپس لیے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کس منتھ سے آپ کو پتہ چلا, کس ایئر میں پتہ چلا, اور آپ نے کیا کیا اسٹیپس لیے. اس کے بعد وی ول کم ٹو یور سیل اور سم تھنگ, بٹ اسٹیپس ذرا مجھے تھوڑے سے یاد کرائیں لوگوں کو کہ کیا ہوا تھا. Like I remember, like September میں like I actually started, looking around. 2019 جی 19 میں. تو اس ٹائم پہ لائک جب میں نے لرننگ اسٹارٹ کی تو تھوڑا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا آن لائن کہ لائک مجھے LLC بنانی پڑے گی. اور اس ٹائم میں نے بالکل بلائنڈلی نا لائک میں نے کہا چلو کمپنی بنا لیتے اور کچھ نہیں, چلو کمپنی ہو جائے گی تو لائک ڈیٹ آف فارمیشن آف مائی LLC September 17th. اس کے بعد September 17th سے لے کے April 1st تک میرا اکاؤنٹ بالکل آئیڈل رہا. اس میں میں نے لرننگ وغیرہ کی, اس میں پرائیویٹ لیبل کی کلاسز لی انیبلر سے, which was really good, very helpful. اس کے بعد I like enablers announced a wholesale class and I was very excited to know that okay اب wholesale کا بھی کام شروع ہونے والا ہے, because like when I was actually learning online on YouTube or other platforms was related to wholesale. تو پھر جب انیبلرز نے اناؤنس کی کلاسز کی تو وہ میں نے بیچ بند دیا انیبلر سے, اینڈ اٹ ریئلی ہیلپ. اور میرا اکاؤنٹ ریڈی تھا. تو ڈیورنگ مائی کلاسز ایکچولی مجھے یاد ہے لائک فرسٹ پروڈکٹ وینٹ لائیو آن April 1st. تو 2020 میں. تو مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا لائک وین ایور آئی واز ان دا کلاس, لائک مجھے یہ تھا لائک جب میں نے پرائیویٹ لیبل کی کلاس لی اس ٹائم لائک برینڈ نیو تھا, لائک فریش, تھوڑا سا آئیڈیا تھا, اور اس میں اتنے زیادہ میں نے کویسچن نہیں کیا. بٹ لائک آئی ریمبر لائک ہول سیل کی کلاسز میں تقریباً 15 سے 20 منٹ میں جب لائک وہ کلاس سیشن ختم ہوتا 15 سے 20 منٹ میرے کویسچنس کے ہوتے تھے ادھر کہ جی یہ کیسے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. اور آئی تھنک لائک زیادہ آپ سیکھتے تب بھی ہو جب تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کہ مطلب آپ جا کے سائڈ پہ رہو. اٹس لائک آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ڈونٹ نو. تو اس ٹائم آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کویسچن کیا کرنا ہے. آپ تو اس وجہ سے مجھے ہول سیل میں نا تھوڑی اچھی کلاس کی انڈرسٹینڈنگ آئی, بیکاز آئی لرنڈ فرام دا پرائیویٹ لیبل آلسو. ٹھیک. سو آپ نے اپریل میں آپ کی پروڈکٹ لائیو گئی, اور جو پروڈکٹ تھی وہ آپ نے, آپ کا اکاؤنٹ US بیس تھا رائٹ؟ سو یو آر سیلنگ ان US. سو آپ نے US میں اکاؤنٹ بنایا, LLC رجسٹرڈ کی, ID آپ نے ارینج کیا, اور اس کے بعد اوبیسلی آپ نے اکاؤنٹ بنانے کے بعد لرننگ کے بعد 1 اپریل اور فرسٹ ویک آف اپریل میں آپ کی پروڈکٹ لائیو گئی. لائیو جانے کے بعد آپ نے یہ پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے کس کیٹیگری میں آپ نے اس پروڈکٹ کو, کون سی کیٹیگری تھی, وہ کہاں سے سورس کیا؟ وہ اسپورٹس کی کیٹیگری تھی, اور اس میں سورس اس طرح ہوا کہ جب میں نے لرننگ اس طرح اسٹارٹ کی تو پہلے تو میں نے بس سپلائرز کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیا لائک کریزی. لائک روز کے تقریباً 50 سے 60 میرے ای میلز ہوتے تھے, اور 50 میں سے 60 میں سے مے بی 5 سے 6 کا رپلائی آتا تھا. تو لائک شروع میں اس ٹائم اپنا میرا وہ میسج تھا کہ جی آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ لائک گیو می این اکاؤنٹ. تو اس ٹائم اتنا رسپانس بھی نہیں تھا. پھر ایک مجھے وہ ادھر سپلائر سے لائک وہ ہوا, لیکن وہ جو پروڈکٹ میں فرسٹ لائیو کی اس ٹائم میں نے اتنی لرننگ بھی نہیں کی ہوئی تھی, اور اس میں یہ ہے کہ لائک میری فرسٹ پروڈکٹ میں پروفٹ نہیں تھا میرا. دیٹ واز مائی مسٹیک دیٹ ویٹ آئی ایکچولی لرنڈ. Because what actually I learned in the class, وہ سب چیزیں میں نے وہ لائک ریسرچ نہیں کی تھی کہ جی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے. لائک میں نے کرنٹ جو لائک سچویشن تھی اس کے مطابق وہ پروڈکٹ لی, لائیو اس کر دیا. It was like it was not kind of like big loss, but it was like good learning for me also. اور وہ اسپورٹس کی کیٹیگری میں تھی. سو پہلی پروڈکٹ آپ کی لاس میں گئی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تقریباً لاس میں آپ کہہ سکتے ہیں, ایکول اور لٹل بٹ لاس. So basically جو سن رہے ہیں ان کے لیے کہ your first product was a failure basically.
اور آپ نے کہا کہ فیل ہو گیا, گیو اپ نہیں کیا, پھر کیا کیا آپ نے؟ اس کے بعد پھر میں نے جو میں نے غلطی کی اس میں سے سیکھا کہ میں نے اس میں کیا کر رہا ہوں. غلطی تھی؟ سوری, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, غلطی کیا تھی؟ اس میں سب سے جو بڑی غلطی تھی اس میں میں نے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی پروڈکٹ کی, لائک پرائسز ہول سیل میں لائک پرائسز ریلی کاؤنٹ, تو اس میں میں نے بیک گراؤنڈ ہسٹری اس کی چیک نہیں کی کہ لائک پہلے اس کی پرائسز کیا ہے, اس کا بی ایس آر میں نے چیک نہیں کیا اس کا کہ پہلے اس کا بی ایس آر کیا ہے, اور ابھی میں نے جب کیا تو اس ٹائم اس کا بی ایس آر تھا تقریباً لائک جب میں نے پروڈکٹ بھیجی امیزون کو اس ٹائم اس کا تھا تقریباً 44,000 تھا, لیکن وہ جب میری پروڈکٹ گئی تو وہ لائک ابھی بھی وہ میرے پاس اس کا ایک آئٹم پڑا ہوا ہے امیزون انوینٹری میں, ایز اے یہ کہتے ہیں میں نے نشانی کے طور پہ وہ ایک آئٹم رکھا ہوا ہے, اور ابھی اس کا بی ایس آر 750,000 پہ ہے. سو بیسیکلی آپ نے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کی, ہول سیل سے اسٹارٹ کیا آپ نے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کی, آپ کی وہ پروڈکٹ فیل ہو گئی بیکاز آپ نے اس کا پراپر انالیسز نہیں کیا, بٹ یو جسٹ وینٹ اسٹریٹ اوے, آپ نے کہا کہ لیٹ می ٹرائی. اس میں آپ کے کتنے پیسے ضائع ہوئے اس انویسٹمنٹ میں جو آپ کا پہلا فیلئر تھا؟ اس میں لائک تقریباً ہول سیل میں اس کا یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ کو لائک بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا. اس میں میرا جو پروڈکٹ تھی اس میں تقریباً مجھے لائک آئی وڈ سے لائک 300 اور 400. تو $300-400 میں آپ نے ٹرائی کی, وہ نہیں چلی, $300-400 یو لاسٹ اٹ, سو دیٹ واز یور فرسٹ فیل. اس کے بعد آپ نے ایک نئی پروڈکٹ شارٹ لسٹ کی ہول سیل کے لیے, وہ کون سی کیٹیگری تھی اور اس کا کیا ریزلٹ ہوا؟ اس کے بعد پھر میں نے جو نیکسٹ میری پروڈکٹ تھی وہ دوبارہ سے ٹوائز میں تھی, اس میں آئی مین اسپورٹس میں تھی, اسپورٹس میں, اور اس میں یہ تھا کہ لائک آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ کلاسز, اور سب سے جو لائک آئی تھنک مین چیز ہے ہول سیل میں لائک کیپا, آئی ایکچولی اسٹارٹڈ لرننگ کیپا ان دا کلاس, تو وہ سارے اس کے انالیسز لے کے وہ جب میں نے لانچ کی تو دیٹ واز مائی فرسٹ ایکچولی پروفیٹیبل پروڈکٹ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, دس از گڈ. سو آپ نے سیکنڈ پروڈکٹ لانچ کی, دیٹ وینٹ انٹو سکسیس. اس کے بعد آپ نے مزید پروڈکٹ بھی لانچ کی کہ دو پہ ایک اس پہ ہی رہے جو سیکنڈ تھی؟ اس کے بعد ابھی میرے اکاؤنٹ میں تقریباً I would say like 16 products ہیں, اور کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جس میں like sales are crazy, like sales velocity اس کی کافی زیادہ ہے, تو 16 پروڈکٹس ہیں تقریباً. میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں. سو اپریل میں آپ کی پروڈکٹ فیل ہوئی پہلی, دوسری پروڈکٹ آپ نے کس منتھ میں, بیکاز ہم جولائی میں ہیں, سو ہم جسٹ سینگ کہ کتنے مہینے میں آپ اتنا کریزینس میں آ گئے, تو اب کس منتھ میں آپ نے جو آپ کی پروڈکٹ سکسیسفل ہوئی ہے وہ کس منتھ میں ہوئی ہے؟ اصل میری جو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا تھا آئی تھنک فیس بک پہ, وہ لائک آئی تھنک 3 months, اور ابھی یہ جولائی کے 4-5 دن ہے اس میں. تو پہلے 2 months میں اس میں پہلے جو 2 month ہے اس میں لائک میری جو سیلز ہے 5,000 کی ہے, لاسٹ منتھ میری جو سیل ہے 28K کی ہے, ابھی کل تک میری سیل تھی تقریباً 7,000 کی, لائک ان 4-5 دنوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر میں نے آہستہ آہستہ ایڈ کرنا شروع کر دی, اور پھر مجھے تھوڑا سا کانفیڈینس بھی آ گیا کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. ابھی لائک آئی ٹرائی ٹو ایکچولی ٹاک ٹو لائک دا سپلائر, لائک آئی جسٹ ڈائل دی نمبر اینڈ یو نو لائک آئی ٹاک ٹو دیم, اور اس میں مجھے ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ زیادہ سکسیس ہے اف یو ٹاک ٹو دی سپلائر. ٹھیک ٹھیک. سو بیسیکلی آپ نے دوسری پروڈکٹ لانچ کی, تیسری پروڈکٹ لانچ کی, وہ آپ کو پتہ چل گیا پہلے فیلئر سے کہ میں نے کیا مسٹیکس کی ہیں, پھر آپ نے وہ مسٹیکس ریپیٹ نہیں کی ہے, دین یو کنٹینیو ٹو ایڈ سکسیزفل پروڈکٹس, اس طرح سے آپ چلاتے گئے. اور آپ کی جو سیل ہے وہ منتھ کی آپ کہہ رہے ہیں اس وقت $28,000 to $30,000 منتھ ہے, رائٹ؟ اور ابھی تک آپ نے ابھی تک $46,000 has generated since you have started like last 2 months. Is this the right understanding? Okay. 3 months. اس میں پورے اس جرنی میں آتے ہوئے $46,000 3 months میں آپ نے جو سیل جنریٹ کیا, آپ کی انویسٹمنٹ کتنی تھی ٹوٹل؟ ٹوٹل آئی وڈ سے لائک انویسٹمنٹ اس میں ہے میری 46K میں آئی وڈ سے لائک اراؤنڈ 22 to 25K.
سو آپ نے 20 سے 22 ہزار ڈالرز لگا دیے ہیں ابھی اس پورے بزنس میں، اور اس بزنس میں 20 سے 22 ہزار ڈالرز لگانے کے بعد اب آپ کا کیا پروفیٹیبل کیا ہے، آپ کتنے پروفٹ میں ہو اس وقت؟ سو اگر میں شروع سے بات کروں، فرسٹ منتھ وہ تو لاس ہو گیا تھا اس میں مجھے، اس میں پھر بعد میں جب میں نے پروڈکٹس لانچ کی اس میں لائک اس منتھ میں تقریباً میرا پروفٹ بن گیا تھا کہ لائک 10% ہو گیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ منتھ تقریباً 15% تھا، اور ابھی تقریباً ہے 23% کے اراؤنڈ ہے پروفٹ. سو لیٹ می جسٹ ڈو لٹل کیلکولیشن. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 23% ہے، سو بیسیکلی $46,000 کی سیل کرنے کے بعد $10,580 از یور پروفٹ. جی That is a 23%. تو آپ اس کو ہی ری انویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ سیلری لیتے ہیں، کہ کس طرح سے اس کو یوز کر رہے ہیں $10,000 جو پروفٹ آپ کو آ رہا ہے؟ I'm full in to Amazon. Salary بھی اور profit بھی. صحیح، ماشاء اللہ، دس از گریٹ. Yeah. سو یہ آپ نے یو ایس میں اسٹارٹ کیا ہول سیل 3 مہینے ایز یو سیڈ آفٹر فرسٹ فیلئر. ناؤ you have 11 products. Did I hear correctly? Right? 16. تو آپ کے پاس 16 پروڈکٹس ہیں. 16 پروڈکٹس آپ نے 20 سے 22 ہزار ڈالرز اس پہ اسپینڈ کیے. آپ یہ سورس کہاں سے کرتے ہیں؟ یو ایس سے سورس کرتے ہیں، چائنا سے، کہاں سے سورس کر رہے ہیں؟ کوئی میری پروڈکٹ چائنا کی نہیں ہے، سب لائک لوکل مال ہے، یو ایس کا لائک لوکل برانڈس. جی سورس کرنے کا کیا طریقہ جو مطلب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے یو ایس سے سورس کرنا ہے، وہ کیا آپ تھوڑا سا کوئی بیسک سا ٹپس بتا سکتے ہیں؟ اوبویسلی اٹس اویلیبل ان دی ٹریننگ اینڈ پبلکلی، بٹ جسٹ وٹ واز یور اسٹریٹجی؟ میری جو مجھے جو لگتا ہے لائک میرا ایکسپیرینس لائک اتنا زیادہ نہیں ہے 3 months میں. اگر کوئی بندہ ہول سیل اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو لائک شروع میں تو چیلنج ہوتا ہے، آپ کو لگے گا کہ کوئی اکاؤنٹ آپ کا اوپن نہیں کر رہا، بٹ یو شوڈ ناٹ گیو اپ. اس میں مجھے جو زیادہ لگتا ہے کہ اگر ہول سیل میں اگر آنا چاہ رہا ہے کوئی بندہ تو اس میں بنڈلز جو ہوتے ہیں، لائک آپ ایک ہی برانڈ کے لائک 2 چیزیں کوئی بنا کے نا اس کو سیل کرو. اس میں آپ کو کمپٹیشن بھی کم ملے گا، اور لائک اس میں لائک فار سم ریزن کسٹمر لائک دیٹ پروڈکٹ، اس میں سیلز بھی زیادہ آتی ہے. اور سوری مے بی what was your question ثاقب بھائی actually بیسیکلی یہ کہ آپ نے سورس جو ہے وہ یو ایس ہاں میں جب کیا تو آپ کی کیا کوئی ایک ٹپ جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ تو سورس میں یہی ہے ثاقب بھائی کہ تھوڑا سا آپ نے کانفیڈینس گین کرنا ہے. لائک فرسٹ اگر شروع میں ہوتا ہے کہ لائک جی میں بھی انگلش نہیں اچھی یا اس طرح نہیں، بٹ لائک سپلائر جو ہے اس نے بھی سیل کرنی ہے آپ کو، بٹ they want to make sure they're actually selling to a legit person کہ اس کو ویلیو بھی ملے گی if you they're selling their product to your company. تو اس میں آپ کو ان کو بتانا ہے کہ جی میں ویلیو ایڈ کروں گا، لائک آئی ول آپٹیمائز دا لسٹنگ، کی ورڈ سرچ جو ہے اس کو آپٹیمائز کروں گا. بٹ ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ give them a call and talk to them. کوئی مطلب اتنا مشکل نہیں ہوتا، لائک کافی لائک ہیلپ فل ہوتے ہیں. لائک کبھی کبھی تو اتنا آپ کو اتنا کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ ڈسکشن کبھی کبھی لائک مذاق میں بھی چلی جاتی ہے کہ اس طرح مطلب ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں. سو اس میں مجھے یہ بتائیے، اب آپ کی 16 پروڈکٹس ہیں لائیو، آپ ابھی بھی جاب کر رہے ہو ساتھ ساتھ؟ ابھی بھی جاب کر رہا ہوں، یہ پارٹ ٹائم کر رہا ہوں ابھی. جاب بھی کر رہے ہیں، $46,000 کی سیلز بھی جنریٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے کو بندے ہائر کیے ہوئے ہیں؟ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ ہے؟ ہول سیل کا لائک 100% کام میں خود کر رہا ہوں. انفیکٹ میں نے تو ایک چیز اور ایڈ کروں گا اس میں کہ میں نے ابھی لائک فیوچر میں پلانس تو میرے کافی ہیں اس بارے میں، اس لیے ابھی خود میں سیکھنا چاہ رہا ہوں سارا کام. تو یہ ہول سیل کا لائک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرنے کے علاوہ I actually started learning on the supply chain side also. Like I also got like a commercial place where I actually order my inventory to that address. وہاں پہ میں خود پریپ کرتا ہوں. لائک اس میں ہول سیل میں ایک اور چیز جو ہے آپ کو لائک سارے جو مطلب انٹرسٹڈ ہیں لوگ، اس میں آپ کو شپنگ کے بارے میں نا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو لائک ایف بی اے، سم ٹائمز ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو آپ کو ایف بی اے میں بھی کرنی پڑتی ہیں، لیکن آپ کو شپنگ کے بارے میں سیکھنا کافی لائک ضروری ہے آئی تھنک.
اور उस वजह से फिर मैंने लाइक खुद से भी लाइक ये वाला प्रेप सर्विस का भी काम, अपनी जितनी भी इन्वेंट्री अभी मैं अपना प्रेप सर्विस खुद ही कर रहा हूँ. थोड़ा सा लाइक उसमें होता है, लेकिन आई हैव लाइक वन हेल्प इन टेक्सास. अगर कुछ ज्यादा सामान हो तो मैं उसको भेजता हूँ, वो प्रेप कर देता है मुझे. और लाइक जो मतलब मुझे लगता है मैं खुद कर सकता हूँ खुद सीखने के लिए, वो मैं खुद प्रेप करता हूँ. And send it to Amazon. Okay. साकिब भाई आपकी वीडियो मेरी साइड पे तो स्टक हो गई है, आई डोंट नो. अब आ रही है? अब ठीक है. चले. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप की जॉब टाइमिंग्स क्या हैं, ताकि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी जरा थोड़ा आइडिया हो. लाइक जॉब इज वेरी फ्लेक्सिबल. 10 बजे जाओ, स्टार्ट करो, 9 बजे स्टार्ट करो, बट इट्स लाइक मोस्टली 9 to 5. So 9 to 5 घर आते हैं. अब आई नो इट्स अ बिट ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, आप मैरिड हैं? नहीं, आई एम एंगेज्ड. एंगेज्ड हैं, ठीक है. वो बस फोन पे बात हो रही है, इस तरह से है. अभी फोन पे बात हो रही है. So 9 to 5 है, घर आते हैं 6 बजे तक, खाना खाते हैं, 1 घंटा टाइम देते होंगे, थोड़ी सी बात करते होंगे इधर उधर, बिकॉज यू आर मैनेजिंग, एंगेज हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है. तो 7-8 बजे फ्री हो जाते होंगे. उसके बाद खाना 7-8 बजे फ्री हैं, तो कब ये काम करते हैं, कितना कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कि जॉब में ही करते हैं सारा बीच में जब लंच ब्रेक होती है? तो उसमें ये है कि लाइक सुबह के टाइम जो है, लाइक आजकल तो वैसे कोविड की वजह से लाइक आई वुड से लाइक 5-6 महीने हो गए लाइक वर्क फ्रॉम होम ही है. तो उसमें लाइक शुरू में तो ये था कि जी ऑर्डर आता है चेक करो, जी फोन चेक करो, ऑर्डर है फोन चेक करो. फिर बाद में लाइक बंदा यूज्ड टू हो जाता है कि चलो अब ठीक है, सही है. उसमें फिर लाइक सुबह के टाइम पे जॉब का काम, फिर शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे जब भी फ्री हो रहे, थोड़ा रेस्ट के बाद लाइक आई गो टू द वेयर हाउस एंड जो भी थोड़ा उधर वहाँ पे काम होता है, और वो शिप करके अगले दिन बस इसी तरह रिपीट पे चलता रहता है फिलहाल. Obviously that's really good, and also obviously trend is very high as well in e-commerce, तो आपको सक्सेस जो है वो जल्दी मिली. कुछ मैं अब क्वेश्चन लेता हूँ थोड़े से लोगों के, कि मतलब obviously his question is कि how much he invested in wholesale. I know you mentioned total, but अपनी पर प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? एक प्रोडक्ट में एज एन एवरेज आपकी कितनी कॉस्ट लगी? बिकॉज यू सेड यू हैव लाइक 16 प्रोडक्ट्स. तो अगर तो मैं 16 को इस तरह से, अगर हम कह रहे हैं कि आपने 22,000 अगर डॉलर को स्पेंड किया है, तो 16 से डिवाइड करें तो क्या $1,300 लगा पर प्रोडक्ट? तो किस तरह से आप क्या समझते हो, किसी पे ज्यादा है किसी में कम है, क्या एवरेज है आपकी? उसमें जो है वो आपकी सेल्स वेलोसिटी पे है. लाइक प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट जो है, अगर एक प्रोडक्ट है उसकी आपकी सेल्स हो रही है, महीने की सेल्स हो रही है, लेट्स से 30 आप उसकी सेल करते हैं उस प्रोडक्ट की, तो उसमें डेफिनेटली आपको उस प्रोडक्ट के लिए लाइक मे बी $300-400 इनफ. और उसमें अगर आपके लेट्स से $2 बच जाते हैं, तो 30 सेल्स इज लाइक $60. अगर 30 सेल कर रहे हैं तो लाइक 300 के साथ 60 इज लाइक really good return. ऐसा मेरे ख्याल से तो रिटर्न आपको कहीं पे स्टॉक मार्केट और लाइक जैसे क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा रिटर्न वहां पे भी इतना नहीं मिलता. सो Amazon is actually a way to go these days. उसके अलावा जो है, अभी मेरी एक प्रोडक्ट है जो मतलब उसकी लाइक 4,000 BSR चल रहा है उस प्रोडक्ट में, और उसमें सिर्फ उसमें जो है लाइक सेलर बैठे हुए, कोई 3 से 4 सेलर बैठे हुए, और वो प्रोडक्ट फिर अब उसकी इन्वेस्टमेंट फिर 10,000 की है महीने की इन्वेस्टमेंट है. सही है, लकी है. So obviously it was a luck as well and the dedication involved initially. आप क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहे हैं सारी चीजें? जी, सब क्रेडिट कार्ड, इट्स नॉट माय मनी. सही. और हाउ मच कैपिटल इज, आई थिंक वो हमने बात कर ली यार. ये अच्छा, उसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ साकिब भाई. इसमें क्रेडिट कार्ड का एक फायदा ये है कि इसमें पर्क्स काफी होते हैं. आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, मेरे साथ है जो मैं यूज कर रहा हूँ, 2% कैश बैक है उसमें, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लाइक माइल्स मिलते हैं. तो लाइक इफ यू ट्रैवल, इफ एनीवन ओवरसीज पाकिस्तानीज और एनीवन हु इज गोना गेट अ क्रेडिट कार्ड,
تو اس میں لائک جی اگر میں اتنے مائلز ایزیلی اب لے سکتا ہوں کہ پاکستان کا ٹکٹ میرا ایزیلی اس میں سے نکلے گا بزنس جی کلاس. ماشاء اللہ دس از گریٹ. سو آپ کا کوئی پلان ہے جاب چھوڑنے کا یا کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں کرتا رہوں گا جاب بھی ساتھ ساتھ کہ بس دس از اٹ؟ کب فیوچر گول کیا ہے آپ کا ابھی؟ تو ابھی اس میں ویسے سوچ رہا تھا ثاقب بھائی کے لیے یو مینشن سکسیس اسٹوری بٹ آئی تھنک اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. میں نے لائک آئی ہیو سین اکاؤنٹس دیٹ آر لائک ڈوئنگ 2 ملین ان ہول سیل. تو اس میں لائک میرا تو گول یہی ہے کہ لائک ابھی اس کو امپروو کرنا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی جب میں نے یہ لائک when I started looking for another stream of income, there was this term I came across, FIRE movement, financially independent, retired early. So like definitely for sure I'm going to join the FIRE movement. نائس ماشاء اللہ. تو یہ مجھے بتائیے کہ ہاؤ مچ اسٹاک ایکچولی آپ رکھتے ہیں, کتنا اسٹاک رکھتے ہیں جب آپ ہول سیل ہوتے ہیں؟ تو کیسے آپ اسٹاک کس طرح سے جج کرتے ہو؟ اسٹاک لیول کتنا ہوتا ہے آپ کا, یا آپ دیکھتے ہیں سائڈ بائی سائڈ؟ اس میں جو میرے اپنے پاس اسٹاک ہوتا ہے نا اس میں میں رکھتا ہوں تھوڑا سا تقریباً I would say like 40 to 50 units ایز اے بیک اپ رکھتا ہوں جو میں امیزون میں بھیجتا ہوں. تقریباً لائک ابھی یہ جو بہت زیادہ سیلز آ رہی ہیں اس کے میں نے 200 یونٹ بھیجے تھے اور وہ لائک ہفتے میں اس طرح نکل گئے, اور ابھی میرے پاس اس کے پڑے ہوئے اس لسٹنگ کو میں FBM بھی ساتھ کر رہا ہوں. تو وہ اس میں باقی سیلرز بھی آؤٹ آف سٹاک جاتے ہیں تو پھر وہ FBM کی لسٹنگ ایکٹیو ہو جاتی ہے اسی پہ. تو اس کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں اور باقی پھر میں انوینٹری منگوا لیتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں اس کو امیزون میں. گڈ. کیا آپ کی ویب سائٹ بھی ہے کوئی ہول سیل کی, یا خود بھی بنائی ہے کہ امیزون پہ ہی صرف؟ اس کی ویب سائٹ ہے. آپ کو جب موسٹلی آپ کو جو آپ سپلائر سے جب کرتے ہو کانٹیکٹ وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی ویب سائٹ ہے, بٹ دیر آر سم like I would say brands, they ask you if you have a website, and yes I do have a website. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ہول سیل کو کیوں چوز کیا؟ وائی ناٹ یو آر بلڈنگ یور اون برانڈ پرائیویٹ لیبل؟ ہول سیل کو میں نے اس وجہ سے چوز کیا کہ اس کے فائدے جو مجھے لگتا ہے نا, پرائیویٹ برانڈ میں آپ برانڈ بنا رہے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا برانڈ ہے, بٹ ہول سیل میں آپ جب مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہو تو اس میں جو آپ کی اپنی LLC ہے اس کے یہاں پہ US میں ایک ہوتا ہے پرسنل کریڈٹ اسکور, اس کے علاوہ جب آپ بزنس میں آتے ہیں آپ کا کمپنی کا کریڈٹ اسکور بھی ہوتا ہے. برانڈ میں آپ صرف چائنا سے موسٹلی آپ منگوا رہے ہیں, اس میں آپ کی مے بی کمپنی کا اتنا زیادہ نہیں آپ کا کریڈٹ اسکور بلڈ ہوتا. بٹ اف یو ایکچولی ڈوئنگ ہول سیل یو گو ٹو لائک آفٹر سم ٹائم یو گو ود نیٹ ٹرمس, تو وہ آپ کا رپورٹ کرتے ہیں آپ کا اسکور ادھر لائک ڈفرینٹ کریڈٹ بیوروز ہیں اس کو, تو اس میں آپ کی کمپنی کی رینکنگ بھی اچھی ہوتی ہے. اس لحاظ سے لائک آئی ایم تھنکنگ یو نو لائک I can use that company to, you know, like maybe in the future I can get more finances somewhere or something like that. ٹھیک. اچھا اس میں سب سے زیادہ آپ کا جو کون سا ایسا پارٹ تھا کہ جس میں زیادہ ٹائم لگا؟ زیادہ ٹائم مجھے مجھے تو نہیں لگا کسی میں, لائک اٹس لائک پریٹی ایکچولی کوئی راکٹ سائنس اس میں کہہ لیں کہ جنت میں رہ رہے ہیں آپ تو. اس میں ثاقب بھائی یہ ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے کوئی نہیں اس میں. اٹس لائک آپ جسٹ اس کو کنسیڈر کرو از لائک Amazon is like a shop and you are just doing like buy in bulk and you know like you sell high. اس میں جو تھوڑا سا مجھے جو چیلنجنگ اس میں ایک چیز چیلنجنگ تھی لائک تھوڑا سا اس کو کرنا کہ انٹرنیٹ ایشو آئی تھنک تھوڑا. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آپ جی آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس میں یہی تھا کہ لائک جب مجھے زیادہ ٹائم جس میں لگا تھوڑا سا ٹائم لگا اس میں یہ تھا کہ لائک یہ سپلائر سے لینا لیکن اکاؤنٹ لائک اوپن کروانا. بٹ ابھی جو میری 16 پروڈکٹس لائیو ہیں لیکن میرے اکاؤنٹ میں 89 پروڈکٹس ہیں ابھی جن کو میں مانیٹر کر رہا ہوں, جس کا مجھے فیوچر میں ہے کہ میں نے انوینٹری منگوانی ہے. ٹھیک. کوئی پروموشن پہ کوئی اسپینڈ کرتے ہیں اب آپ کے؟ اٹس آل آرگینک. It's all organic, obviously. Wholesale, buy box and all that. I think this is where have you done training of wholesale? I know you're on enabler, so he's our boot camp students جو میں دیکھ رہے ہیں. Usman has been our boot camp students. اچھا جی ٹھیک ہے. I think ایک دو اور کوشچن لے لیتے ہیں.
I am a beginner and all this, so I think आप जो लोग beginner हैं, मैं ये नहीं चला सका ये वाला बैनर, बट एक्चुअली आप ये देखें, ये जो नीचे आ रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट, इसमें आप इसको विजिट कर सकते हैं और इसमें देखिए। सो इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तानी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, नो आइडिया क्या कह रहे हैं आप। व्हाट अबाउट टैक्स? हाँ, मतलब कैसे आप टैक्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो कितना पे कर रहे हैं एंड ऑल दैट? सो मोस्टली जो है वो तो अमेज़न लेता है लाइक टैक्सेस का। बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लाइक कुछ थ्रेशोल्ड होती है, अगर वो आप थ्रेशोल्ड उसको क्रॉस करो तो उसमें आपको वो करवाना पड़ता है रजिस्टर अपनी कंपनी को। तो देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज। एक सर्विस लाइक ऑनलाइन सर्विस है, इफ यू अलाउ आई कैन टेल अबाउट दैट। जरूर बताएं सर। या उसमें टैक्स जार सर्विस है, उसमें आप अपना अकाउंट उसको लाइक लिंक कर लेते हो, सारी आपकी जितनी सेल्स हैं उसको लाइक ट्रैक करते हैं, उसमें वो सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी थ्रेशोल्ड उसमें एक्सीड हो रही है, वो आपको बताते हैं कि जी आपने इसमें नेक्सस क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे उन्होंने बोला कि यूएस से सोर्स करना है ना, आई आल्सो रिकमेंड कि जब आप होलसेल कर रहे हैं तो सोर्स फ्रॉम द यूएस सप्लायर, और आपकी कंपनी की वर्थ भी बनती है एंड ऑल दैट। आई थिंक बाकी क्वेश्चन जो लोग पूछने लगता है, अभी उन्होंने ज्वाइन किया, आप प्लीज़ जब ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो आप उसमें देखिएगा। yes, you can start wholesale in $2,000 to $4,000. Yes, you can. और what kind of products you have, उन्होंने बताया स्पोर्ट्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। 16 प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिका से सोर्स करते हैं। what kind of categories will be suitable for beginners, but I guess it all depends on that. but आप देखें ट्रेंड किसका है जा रहा है, it's all more of your selection. सो किसी कैटेगरी में जैक लग सकता है आपका। सो बट यूजली होम एंड किचन, स्पोर्ट्स, तो इस तरह के जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं बेस्ड ऑन द इम्यून सिस्टम और फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, थिंग लाइक दिस। अच्छा ये बताएं कि लेट्स से इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट सेलिंग, व्हाट डू यू डू फॉर दैट प्रोडक्ट? मतलब अगर आप प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भेजिए, कोई ऐसा अभी तक एक सिनेरियो आया है आपने वो जो जिसमें फेलियर आया था, उसमें कैसे आपने उसको गेट रेड किया था? उसमें मेरा तो ये था कि इतने ज्यादा उसके नहीं थे, अभी उसको 4 महीने लग गए मुझे उसके 16 यूनिट सेल करते हुए। तो उसमें लाइक अभी यही है कि आप उसको फिर रिमूव करवा लो और उसको किसी और प्लेटफॉर्म में उसको बेचना शुरू कर दो। बाकी मैंने तो वैसे इतना उसमें पीपीसी का नहीं किया कि लाइक आप पीपीसी चला के उसको करो, बिकॉज अगर आप करते हो इस तरह तो उसमें फिर आप प्राइवेट लेबल के साथ भी compete कर रहे हो। उसमें फिर आपकी वो जो सोर्सिंग प्राइस है उसको फिर वो मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है इफ यू आर बाइंग फ्रॉम यूएस, और अगर समवन इज बाइंग फ्रॉम चाइना, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सो आई वुड आल्सो ऑलवेज सजेस्ट के लाइक डेफिनेटली enablers provide a platform, वहाँ पे लाइक mentor actually asks you कि मेरे से approve करा product, and that mistake actually I did was actually without approval. तो आपने कहा कि मैं तैयारी चले गए थे पहली प्रोडक्ट पे, that's why you were failed. Okay, Yeah. good to know. Definitely, there is always support from like the mentor, and like I feel lucky to have like someone to learn from. So basically, your biggest failure was you selected a product and you started selling without even getting a product approved, but you learned after that and then you made it. So जो लोग देख रहे हैं उनको मतलब obviously I must say कि ये बड़ा क्विक सक्सेस जर्नी है इनका। 3 महीने में $46,000 पे पहुंचना ये कोई आम बात नहीं है। इस तरह ये मत समझिएगा कि आप भी अगर स्टार्ट करें आज और मैं भी कल $46,000 में पहुंच जाऊंगा। इट मस्ट हैव रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, डेडिकेशन और माइंडसेट के क्विक फैसले जो वो डिसीजंस ले सके। सो हर किसी की सक्सेस जो है कुछ की जल्दी है, कुछ की लेट है, बट फेलियर जैसे आपने देखा इनको पहला फेलियर था, तो फेलियर से उन्होंने सीखा और बाद में नाउ ही हैज रीच्ड टू द लेवल वेयर ही वांटेड टू, बट हिज एम इज नाउ टू हिट लाइक 2 million by the end of the year or next year and all that. तो एक
मतलब ज़बरदस्त एक ये कि एक जर्नी, जैसे आप जॉब भी अभी जॉब भी नहीं छोड़ी, जॉब भी कर रहे हैं और घर से भी साथ साथ ये कर रहे हैं। एक कोई लास्ट मैसेज दीजिए कि कैसे अब जो लोग न्यूबीज हैं वो क्या करें, और मतलब जस्ट मोर ऑफ योर आखिरी मैसेज जो उस्मान खालिद who made this much has given me this message because I am a newbie, और वो आपको सुन रहा है, मैं भी करना चाह रहा हूँ, तो क्या आप उसको कहोगे? अच्छा, मैं साकिब भाई थोड़ा सा फॉलो करता रहता हूँ लाइक एनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप को, जो क्वेश्चंस आते रहते हैं उसमें आई थिंक मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो उसका क्वेश्चन होता है कि ये मैं शुरू कैसे करूँ। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो उसमें उसका आंसर दिया होता है। लाइक एज अ न्यूबी आई वुड लाइक पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रिसर्च करो। इनफैक्ट इंडीड कि आप उसको किसी को लाइक डिपेंड करो कि जी आप मुझे बताओ कि लाइक उसको मैं कैसे करूं। बट एज अ न्यूबी मैं ये कहता हूं कि आप में इतना होना चाहिए कि यू कैन फाइंड दैट इंफॉर्मेशन। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक अबाउट दिस होलसेल एफपीए। लाइक थोड़ा सा आप उसका आइडिया लेके फिर अगर आप मतलब आते हो लाइक कोई सवाल करते हो तो फिर लाइक वो मेरे ख्याल से ज्यादा थोड़ा सा वैलिड लगता है कि उसमें पता चलता है कि जी बंदा थोड़ा इंटरेस्टेड है। लेकिन लाइक मेरे ख्याल से तो लाइक these days no one gonna babysit. Like definitely enablers has a good platform, they're always available, but जो काम करना होता है इंसान ने खुद करना है, सीखना खुद है इंसान ने, उसमें थोड़ी सी मेहनत इंसान की अपनी भी है। As for newbies I would always suggest थोड़ा सा आप ऑनलाइन जाएं, उसको रिसर्च करें कि ये स्टार्ट कैसे होता है। उसमें लाइक बहुत मटेरियल काफी ज्यादा है। इनफैक्ट एनेबलर्स की वेबसाइट पे लाइक आपके मेरे ख्याल से इतने ज्यादा मैसेजेस हैं कि जाओ आप इस वेबसाइट पे जाओ, बिकॉज आई थिंक लाइक मोस्ट क्वेश्चन इसी बारे में होते हैं फॉर न्यूबीज, लाइक स्टार्ट कैसे किया जाए। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, मैं एक पोस्ट करता हूँ जिसमें कहता हूँ कि जो लोग न्यू हैं प्लीज गो टू दिस लिंक एंड स्टार्ट। तो मुझे कमेंट आते हैं हाउ डू आई स्टार्ट। मतलब मैं अपनी पोस्ट में कह भी रहा हूँ कि स्टार्ट करना है तो इस लिंक में जाए, बट कमेंट आ रहा है कि हाउ डू आई स्टार्ट, बट द पोस्ट सेज हाउ डू आई स्टार्ट। तो ये है कि लोगों को रीड करना चाहिए ये सारी चीजें, कि हम आपके लिए ये चीजें स्टार्ट में कह रहे हैं। अब जैसे मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा कि हाउ डू आई स्टार्ट, बट आप अगर सिर्फ स्क्रीन को ही देख लें, उस स्क्रीन में लिखा हुआ है प्लीज ज्वाइन, इसमें आप ग्रुप ज्वाइन करें, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट, इसमें आप वीडियोस देखें और सारी चीज़ें देखें कि मैं कंफ्यूज हूँ तो क्या करूँ, मेरी सिचुएशन है, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूँ। तो ये आप सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर आप करना चाहें तो आई डोंट सी एनीथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू, और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये कि बहुत ज़बरदस्त आपकी आपकी जर्नी लगी, और इट्स ग्रेट टू हियर, एंड आई एम श्योर कि अब सिंस यू आर एनेबल्ड राइट, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अब कंट्रीब्यूट करना है, अपनी नॉलेज को शेयर करना है ग्रुप में, बैठे नहीं रहना $46,000 लेकर या 60,000 या 2 मिलियन। अब आपका काम है या आपकी ड्यूटी है कि आपने आगे भी लोगों को बताना है वो कैसे करें एंड ऑल दिस। वी विल टॉक टू यू मोर कि कैसे वी कैन आल्सो गेट योर असिस्टेंस as part of team enablers, or कैसे you can assist us and we can help you and all this, but aim should be now to share the knowledge, make more videos and actually continue to enable the people। जो कि बहुत सारे comments आप देख रहे हैं, आप भी किसी ज़माने में इसी तरह के ही थे कि how do I start, and now aim is to help them as well। तो ज़बरदस्त, this is great to have you here, and बहुत सारे लोगों ने देखा, तो I think they must have learned a lot from your experience। कोई क्वेश्चन आता है please feel free to post in the group, and we will be happy to answer। So thank you very much Usman, inshallah। Thank you Saqib bhai, thank you for inviting me। Allah Hafiz। Allah Hafiz।